تعلق حجاب است بے حاصلی. مولانا فرماتے تعلق حجاب است بے حاصلی جو پیبند ہا بگسلی واصلی. یہ تعلق جو ہے نا اس کا بڑھانا بلا وجہ بلا ضرورت، تعلقات کا بڑھانا یہ ایک حجاب ہے، پردہ ہے. کہے کے لیے پردہ ہے؟ بندے کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے. تعلق حجاب است بے حاصلی، اور حاصل اس کا کچھ بھی نہیں. تعلق حجاب است بے حاصلی جو پیبند ہا بگسلی واصلی. جب یہ تعلقات کو تم ایک مرتبہ کم کر دو گے، اس کو گھٹا دو گے، تو پھر اس وقت تمہارا اللہ تک اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہو جائے گی. جو پیبند ہا بگسلی واصلی، اس وقت واصل بن جاؤ گے اللہ سے ملنے والے. تو یہ سارے اسراف کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طرح نگاہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو استعمال کرنے کے اندر بھی اسراف ہے. معصیت میں اللہ بچائے استعمال ہو رہی ہو تو ہے ہی. معصیت میں بھی نہ ہو تو بھائی ایسی چیزوں کی طرف نظر کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، وہ بھی اسراف ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بھائی جب چلو تو نیچی نگاہ کر کے چلو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سارے مومنین سے کہہ دو کہ جب چلیں تو اپنی نگاہ کو نیچا رکھ کے چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نگاہ چاروں طرف پھیلے گی اتنا ہی اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑے گا. تو یغضوا من ابصارہم. ارے بھائی جا رہے ہیں بازار میں، سمجھے نا، اور خریداری کے لیے جا رہے ہیں، کیا حرج ہے ذرا اٹھ کے چاروں طرف نظر دوڑا کے چلیں تو کیا حرج ہے. لیکن ارشاد یہ ہے کہ نہیں، نیچی نظر کر کے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو یہ نگاہ تمہیں کسی معصیت میں مبتلا نہ کر دے، اللہ بچائے، اور دوسرا یہ کہ یہ نگاہ تمہارے خیالات کو، نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ پھر خیالات لے کر آتی ہے. ایک چیز دیکھی اس کے نتیجے میں کوئی تصورات خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور خیالات کو منتشر کرے. یہ نظر کا غلط، یہ اسراف ہے ایک طرح سے. ہاں بھائی دل کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے حسن و جمال کا ادراک کرنے کے لیے آدمی اچھے مناظر دیکھتا ہے. سبززار ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اور وہ اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن دیکھنا اگر وہ محض تفریح تباہ کے لیے چلو جائز ہے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ ان سے باری تعالیٰ کی قدرت پر، باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر استدلال کرے. تو یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرنے والے، فکر کرنے والے، تو وہ بن جاؤ. میں نے دنیا اتنی اللہ نے دکھائی کہ شاید ہی کسی کو اتنا موقع ملا ہو. دنیا کے 6 بر اعظم کے مختلف ممالک آنکھوں سے دیکھے، اور ایک سے ایک منظر، ایک سے ایک خوبصورت علاقہ، ایک سے ایک
پھول پتے نباتات پہاڑ دریا ان کے اپنے حسن. لیکن میں نے کسی جگہ لکھا بھی ہے کہ یہ سب مختلف چیزیں ہیں. کہیں دریا بہہ رہا ہے, کہیں پہاڑ کھڑا ہوا ہے, کہیں پہاڑ کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر ایک سے ایک منظر پیدا ہو رہا ہے, اس میں نشیب و فراز ہو رہا ہے. یہ ساری تو ہر جگہ کا الگ اپنا حسن ہے. کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کہ بھئی تم نے اتنی دنیا دیکھی, سب سے زیادہ خوبصورت کیا چیز نظر آئی؟ تو مجھے بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کس کو ترجیح دوں, کون سا علاقہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت. سب اپنی اپنی جگہ پر اعلیٰ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, اس کے تخلیق کا ایک کرشمہ ہے. لیکن ان سب میں مجھے قدر مشترک ہر جگہ نظر آتی ہے. قدر مشترک کیا کہ اس کو میں الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتا. یعنی جو کچھ منظر ہے وہ چند چیزوں سے مرکب ہے. پہاڑ ہے, دریا ہے, سبزہ ہے, پھول ہے, سمجھے نا, اور یہ 4-5 چیزیں ہیں. انہی کو الٹ پھیر کر کے کہیں کوئی منظر آ گیا, کہیں کوئی منظر آ گیا. ہیں چیزیں 5-6 ہی اگر دیکھو تو, سمجھے نا, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس 5-6 چیزوں کو میرے مالک نے کس طرح اس کے اندر تصرف فرمایا ہے کہ ہر منظر ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے. ایسا ہی جیسے انسانوں کے چہرے ہیں نا, قدر مشترک ہے اس میں نہیں کہ سب میں ناک ہے, سب میں آنکھ ہے, سب میں زبان ہے, سب میں کان ہے, سب ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. معمولی صنائی ہے کہ کھربوں اربوں انسان پیدا ہو گئے اور اس میں 5-6 چیزیں, یہی ہے نا سارا, ماتھا اور ناک اور منہ اور کان اور زبان اور تھوڑی ایک ہی چیز ہے, چند ہی چیزیں ہیں نا. لیکن کھربوں انسان ہیں, ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. قدر مشترک موجود ہے. اس میں بھی آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ افریقہ کا ہے نہیں, اور یہ یورپ کا ہے, اور یہ امریکہ کا ہے, اور یہ ہندوستان کا ہے, یہ بنگال کا ہے, یہ سندھ کا ہے, یہ پنجاب کا ہے. یعنی اس سارے انسانوں کے اندر بھی انواع کے اندر قدر مشترک پیدا کر دی ہے جس کو آپ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. تو اس ذات سے کہاں اس کی قدرت کاملہ کا کیسے انسان, تو یہ سارے مناظر آدمی دیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچے. ہر چیز میں جلوہ اسی کا نظر آئے گا. درخت ہو تو اس میں, پہاڑ ہو تو اس میں, سمندر ہو تو اس میں, دریا ہو تو اس میں, پانی ہو تو اس میں, بادل ہو تو اس میں, ہر چیز میں جلوہ اسی کا ہے. وہ کہاں کا راہ رو ہے, اسے کیا ملے گی منزل, وہ کہاں کا راہ رو ہے, اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. وہ کہاں کا راہ رو ہے, اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ سوچنے کی صلاحیت عطا فرما دے, جذبہ عطا فرما دے, تو اسے ہر چیز میں جلوہ اللہ کا نظر آئے. تو آنکھ کا جو استعمال ہے وہ صحیح کیا ہے کہ اس کے قدرت کاملہ کے نظارہ کرو,
اور پھر اس کے عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کا تمہارے دل میں ایک نقش قائم ہو. ادھر ادھر استعمال کرو گے اس کو تو وہاں جو جس سے جا کے ملنا ہے، جس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اس لیے فرمایا کہ نیچی نگاہ کر کے چلو. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے قدرت اور حکمت بالغہ کا نظارہ کرنا ہو تو فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. وہاں ترغیب ہے کہ آسمان و زمین کی جو سلطنت اللہ نے بنائی ہے اس میں کیا غور دیکھتے نہیں تم اس کو آنکھوں سے دیکھو، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچو. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. تو عام حالات میں نیچی نگاہ کر کے چلو. جہاں فتنے ہیں، جہاں نگاہ تمہاری بہک سکتی ہے، جہاں شیطان تمہارا شکار کر سکتا ہے. النظر سہم من سہام ابلیس. نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جہاں تمہیں ابلیس شکار کر سکتا ہے وہاں سے تو کس طرح کرو؟ یغضوا من ابصارہم. آنکھیں نیچے کر کے گزرو. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مناظر ہوں تو وہاں کھلی آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر اس تک پہنچو.